السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں ماہم عباس۔ میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو یہ دیں گے کہ تحریک انصاف نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی، آج کا احتجاج مؤخر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ ایس سی او کے باعث کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار سعید۔ وقار، بتائیے بالآخر احتجاج مؤخر کر دیا گیا؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج جو ہے وہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی گئی تھی اور ایس سی او سمٹ کے باعث جبکہ وفاقی وزیر داخلہ ہے انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے محسن نقوی نے جو ہے وہ بیرسٹر گور سے، اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ جو باری پی ٹی آئی ہے ان کے پاس کل جو میڈیکل ٹیم ہے وہ بھیج دیں گے، جس کے بعد ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی جو پمس کی میڈیکل ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ ان کے ذاتی معالج کو بھی بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے وقار، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی۔ توسیع تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر کی گئی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214A کے تحت کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایک اور خواب کی تکمیل، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام مکمل۔ پاکستان اور چین کے وزراء اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں کے ایم او یوز پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں موجود تھے۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک 2 کے تحت معاہدوں کے ایم او یوز پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اسمارٹ کلاس رومز کے حوالے سے دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ سی پیک کے تحت گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس کا انعقاد۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا بھی معاہدہ ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان انسانی وسائل کی ترقی، اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں ممالک کی تصوراتی شراکت داری وقت کے ساتھ گہری ہو رہی ہے۔ پاکستان کی عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ مشترکہ مستقبل اور ترقیاتی اہداف کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ دو طرفہ معاہدے دونوں دوست ممالک کے درمیان نئے باب کا اضافہ ہے۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین نے نمایاں کردار ادا کیا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے دونوں ملکوں کے انجینئرز اور ورکرز کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کے حوالے سے تقریب سجائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے مل کر نئے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے چینی ہم منصب لی چیانگ نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بنیادی نوعیت کے معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ پاک چین وزراء اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات، تصویراتی شراکت داری کو وقت کے ساتھ ساتھ تقویت ملنے پر اظہار اطمینان۔ دونوں ممالک میں اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ مذاکرات کے دوران پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے تمام تر جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ سی پیک کے نئے مرحلے میں داخل ہونے پر بھی مسرت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین دلایا پاکستان میں چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ ملاقات میں چینی صنعت کی پاکستان منتقلی اور چینی سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات، پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے۔ چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا اور اس جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات، پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि लाहौर में कॉलेज की तालबा से ज़्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें? अभी तक कोई लड़की सामने आई, ना ही वालिदैन कॉलेज की सीसीटीवी कैमरे देखे, गार्ड की नकलो हरकत भी देखी, लाहौर के तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड भी चेक किया। ऐसे किसी भी वाक़े के शवाहिद नहीं मिले। जब तक तस्दीक नहीं हो जाती तलबा पुरसुकून रहें। वालिदैन को कहूँगा कि गैर तस्दीक शुदा मालूमात पर ना जाएं। अपने बच्चों को भी ये पैगाम दें, किसी के पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं तो दें, हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। मुसद्दिक़ा मालूमात मिलेंगी तो अपनी मुद्दइयत में पर्चा दूंगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने उजलत में बगैर किसी सबूत और शवाहिद के एकतरफा कार्रवाई करते हुए कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी, जबकि पंजाब पुलिस के अफसर का मौक़िफ़ है कि इस तरह का वाक़या रोनुमा ही नहीं हुआ। मज़ीद क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई। अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। पुलिस की मुद्दइयत में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं, किसका रेप हुआ? कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ पे हैं, वो सारी corroborate हुई। हमने फ़ौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। जब तक इसकी तस्दीक नहीं होती काम डाउन रहें। देखिए, सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप ये अनवेरीफाइड गैर तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल ना जाएं। पीसफुल रहें। अपने बच्चों को भी ये मैसेज दें, अगर आप समझते हैं किसी को कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उस फैमिली के बारे में फ़ौरन बताएं। निजी कॉलेज के जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो हिरासत में है। अभी तक किसी बच्ची की तरफ से या कोई वाक़या पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। एक बच्ची का नाम लिया गया, लेकिन उस नाम की तमाम बच्चियां वाक़े से इनकारी हैं। वज़ीर आला पंजाब एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ये बयान सामने आया।